الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے سورۃ العصر کی روشنی میں گفتگو شروع کی گئی تھی اور یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ اسی کی روشنی میں چند خطبات جمعہ میں آپ کے سامنے کچھ وضاحتیں کی جائیں گی. اللہ رب العالمین پر ایمان کا مفہوم کیا ہے، اللہ رب العالمین پر ایمان کیوں لانا چاہیے، اور فطری ناحیے سے، عقلی ناحیے سے، حسی ناحیے سے اور شرعی ناحیے سے اللہ رب العالمین پر ایمان کا مفہوم کیا ہے، اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا، اس کی الوہیت کا اور اس کے اسماء و صفات کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اس کی روشنی میں آپ کے سامنے گفتگو کی گئی تھی اور آپ سے اس بات کی اپیل کی گئی تھی کہ اللہ رب العالمین پر ایمان یا دوسرے ایمانیات پر ایمان میں پختگی پیدا کرنا اور بالخصوص اللہ رب العالمین پر اعتماد اور توکل کو بڑھانا، اللہ رب العالمین کی ربوبیت، اس کی الوہیت اور اسماء و صفات پر ایمان کے حقوق اور ایمانی تقاضوں کی ادائیگی کرنا، اس کی تکمیل کرنا، اس کو مضبوط کرنا، یہ مسلمانوں کا بنیادی فریضہ ہے. لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان کے معاملے میں مسلمان کوتاہ نظر آتا ہے. جہاں اللہ رب العالمین کو پکارنے، اللہ رب العالمین کو رب ماننے اور اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا معاملہ آئے، وہاں مسلمانوں کے یہاں اس کی ربوبیت میں بھی، اس کی الوہیت میں بھی اور اس کے اسماء و صفات میں بھی کسی نہ کسی ناحیے سے کوئی نہ کوئی شرک اور اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کی صفت موجود ہے. مسلمان آل اولاد غیر اللہ سے مانگتا ہے، دوسروں کے آگے سجدے بھی کرتا ہے، دوسروں کے گھروں کا طواف بھی کرتا ہے، قبروں کا طواف بھی کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے دوسروں سے توقع اور امید رکھتا ہے کہ وہ اس کو شفا یابی دیں گے، اس کی مشکلات کو دور کریں گے، اس کے مسائل کو دور کریں گے، اس کی زندگی کو آسان کریں گے. یہ سارے کے سارے اعتقادات چاہے وسیلے کے بہانے سے ہوں، اللہ رب العالمین تک پہنچنے کے توسل کے بہانے سے ہوں، یہ جس بھی بہانے سے ہوں، اس میں انسان نے اللہ رب العالمین کے ساتھ ناانصافی کی ہے، اللہ رب العالمین کی حق تلفی کی ہے. اللہ رب العالمین کے حقوق کی ادائیگی، اس کی توحید کا اقرار، توحید کے تقاضوں پر عمل پیرا ہونا، توحید کی مکمل ادائیگی کرنا، توحید کو صحیح انداز سے سمجھنا، اللہ رب العالمین کو خالق و رازق ہونے کی حیثیت سے، اللہ رب العالمین کو زندہ کرنے اور موت دینے والے کی حیثیت سے تمام کی تمام صفات میں اللہ رب العالمین کی صفات کو، اس کے ناموں کو، اس کے شایان شان، اس کا اقرار کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم اس میں کوتاہ نظر آتے ہیں. تو پہلا رکن ارکان ایمان کا، جس میں اللہ رب العالمین نے جس کو اختیار کرنے کے نتیجے میں انسانیت کو گھاٹے اور خسارے سے باہر قرار دیا ہے، سورۃ العصر میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے زمانے کی، یہ قسم ہے صلاۃ عصر کی، جس کی شرح اس سے پہلے خطبہ جمعہ میں گزری تھی. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ پوری کی پوری انسانیت، ان کا تعلق کسی بھی مکتب فکر اور کسی بھی مذہب سے ہو،
کسی بھی دنیا میں رہنے والے ہوں، کسی بھی ملک اور شہر میں جینے والے ہوں، کہیں بھی کسی بھی تہذیب کے تحت زندگی گزارتے ہوں، کسی بھی خاندان سے ہوں، کسی بھی برادری سے ہوں، کسی اونچے خاندان سے ہوں یا چھوٹے خاندان سے ہوں، ان کا تعلق اگر انسانوں سے ہے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے وضاحت فرما دی ان الانسان لفی خسر، کہ ساری کی ساری انسانیت گھاٹے اور خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لیکن 4 صفات کے حاملین ایسے ہیں، 4 انداز کے افراد ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اس گھاٹے اور خسارے سے باہر قرار دیا ہے۔ ان میں پہلے وہ لوگ جو لوگ اللہ رب العالمین پر اور تمام ایمانیات پر ایمان لائے، جن لوگوں نے اعمال صالحہ کو انجام دیا۔ تیسرے وہ لوگ جن کو حق کی باتیں معلوم چلتی ہیں تو اس کی دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، اور اس دعوت و تبلیغ، اس ایمان اور اس اعمال صالحہ پر عمل پیرا ہونے کے نتیجے میں اور سچا مسلمان بننے کے نتیجے میں یقیناً ان کو مشکلات آتی ہیں، مصائب میں گرفتار کیے جاتے ہیں، آزمائے جاتے ہیں، ان کے دائرے کو تنگ کیا جاتا ہے، ان کے اوپر اتہامات لگائے جاتے ہیں، الزامات لگائے جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں وہ لوگ صبر کرتے ہیں۔ یہ 4 انداز کے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے گھاٹے اور خسارے سے باہر قرار دیا۔ یہ پہلی چیز اللہ رب العالمین پر ایمان لانا، یعنی انسان کا مومن بننا، تمام کے تمام ایمانیات پر ایمان لانا، اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، اللہ رب العالمین پر ایمان لائے وہ لوگ، اور اسی طرح سے کتابوں پر ایمان لائے، اللہ رب العالمین کے فرشتوں پر ایمان لائے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے، یوم آخرت پر اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لائے۔ ان 6 ارکان ایمان پر ان لوگوں نے مکمل طریقے سے بھروسہ رکھا، اعتماد رکھا، اور غیبی طور سے بھی اگر انہوں نے کوئی بات دیکھی نہیں ہے، کسی بات کو نہیں دیکھا ہے، ان کی نگاہوں کے سامنے فرشتے نہیں آئے، انہوں نے انبیاء کرام کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، انہوں نے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا، اس کے باوجود وہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان 6 ارکان ایمان پر ایمان رکھنا خسارے اور گھاٹے سے نکلنے کے شرائط میں سے پہلی شرط ہے، جس کے پہلے جز کی شرح گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے کی گئی تھی کہ ارکان ایمان کا پہلا رکن اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنا ہے۔ اسی طرح سے آپ کے سامنے اللہ رب العالمین پر ایمان کے جو نقاط ہیں، جو تقاضے ہیں، اس کی بھی وضاحت کی گئی تھی، اور اس کے بعد وعدہ کیا گیا تھا کہ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ دوسرا رکن جو ارکان ایمان کا دوسرا رکن ہے، اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام جب آپ کے پاس آئے، آپ کے گھٹنوں سے گھٹنا ملا کر کے آپ کی مبارک ران پر اپنا ہاتھ رکھ لیا، اور اس کے بعد سوال کرتے تھے اور جواب کی تصدیق بھی کرتے تھے۔ صحابہ کرام اس پر تعجب کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اہل مدینہ میں سے نہیں تھے اور باہر سے آنے کے آثار بھی نہیں تھے، اس کے باوجود اس انداز کا سوال کرنا۔ اور اسی روایت میں ہے آخر میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے جبریل علیہ السلام کے رخصت ہونے اور چلے جانے کے بعد یہ سوال کیا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ یہ کون تھے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ جبریل تھے جو تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو بھیجا تھا کہ دین اسلام کی بنیادی عقائد کی شرح کر دیں۔ تو جبریل علیہ السلام آئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے تصدیق کی، اور حدیث کا یہ ٹکڑا اس بات کی واضح دلیل ہے، اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص آ کر کے ہم کو دین سکھائے، اگر اس نے بنیاد اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر نہیں رکھی، اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق اس میں موجود نہیں ہے، تو وہ بات ہمارے لیے ملیا میٹ ہے، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کے بارے میں اسی وجہ سے تصدیق کر دی کہ یہ جبریل تھے
جو اللہ رب العالمین کی جانب سے آئے تھے تاکہ تمہارا دین سکھائیں اور تم کو اس بات کا شعور پیدا کرنے پر آمادہ کریں کہ دین اسلام کی حقیقتیں کیا ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے بعد صحابہ کرام کو اس پر اطمینان ہوا۔ آپ کی دوران گفتگو ان کی بات کی تصدیق، ان کی باتوں کو سننا، ان کی باتوں کی تصدیق کو تسلیم کرنا، اس سے بھی صحابہ کرام کو اطمینان ہوا۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی مہر کا لگنا اور ان کی تصدیق کا ہونا یہ دین اسلام کی تعلیم کے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارکان ایمان میں یہ بتایا کہ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنا یہ ایمان کا پہلا رکن ہے۔ دوسرا رکن یہ ہے کہ انسان فرشتوں پر ایمان رکھے۔ اللہ رب العالمین نے جن فرشتوں کو انبیاء کرام کے پاس وحی کے لیے نازل کیا، وحی بھیجنے کے لیے اور مختلف کاموں پر اللہ رب العالمین نے ان فرشتوں کو متعین کیا، ان فرشتوں پر ایمان رکھنا، ان پر ایمان رکھنے کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ انسان ان کے وجود کی تصدیق کرے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے، اللہ رب العالمین ان کا خالق ہے، یہ مخلوق ہیں اور اپنی اتباع کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کی صفات کا تذکرہ کیا، ان کے ناموں کا ذکر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جو چیزیں قرآن مجید یہ سنت رسول کے اندر وارد ہوئی ہیں ان پر من و عن اسی طرح سے ایمان رکھنا کہ فرشتوں کی فلاں فلاں صفات، فلاں فلاں کام جو اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیے ہیں ان پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ کفار و مشرکین مکہ کی طرح سے یہ ایمان نہ رکھا جائے کہ فرشتے اللہ رب العالمین کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا انکار کر دیا، اس کی تردید کر دی۔ یہ اعتقاد نہ رکھا جائے جیسا کہ بعض مکاتب فکر اور صحابہ کرام کی اور قرآن مجید کی توہین کرنے والے بعض افراد کا یہ اعتقاد ہے کہ جبریل علیہ السلام کو نبوت کا پیغام لے کر کے، وحی کا پیغام لے کر کے کسی اور کے پاس بھیجا گیا تھا، لیکن غلطی سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لے کر کے نازل ہو گئے، یعنی نبی کسی اور کو بنایا جانا تھا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غلطی سے وحی کا نزول ہو گیا۔ یہ سارے کے سارے اعتقادات باطل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ یہ فرشتے جن کو جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اس میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں ہے۔ جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں، اس کو انجام دیتے ہیں، اور جس انداز سے انجام دینے کا حکم دیا جاتا ہے اسی انداز سے انجام دیتے ہیں۔ اگر ان کے بارے میں یہ اعتقاد رکھا جائے کہ ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، ان کے بارے میں یہ اعتقاد رکھا جائے کہ وحی کہیں کی کہیں پہنچا دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں اسلام کا پورا ذخیرہ مشکوک ہو کر کے رہ جائے گا۔ ہمارا اعتقاد ہے کہ جبریل علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام پر وحی کے نزول کی ذمہ داری دی تھی، اور انہوں نے من وعن جس طرح سے اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا اسی طریقے سے اس وحی کا نزول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے۔ ماضی میں لوگ عقلوں پر ان باتوں کو پرکھتے تھے، عقلوں کے بارے میں سوچتے تھے، اپنے دماغ پر زور دیتے تھے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان بیٹھا ہے اس پر فرشتے کا نزول ہو، باقی لوگ دیکھ ہی نہ سکے، ایسا کیسے ممکن ہے کہ وہاں سے کوئی بات نازل کی جائے اور اس کے بعد دل میں بیٹھا دی جائے، ایسا کیسے ممکن ہے کہ آپ کے ذہن و دماغ پر، آپ کے دل پر القاء کیا جائے۔ آج کے دور میں، ترقی یافتہ دور میں، ان باتوں کی تصدیق کرنا اور زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ انسان کے جیب میں ایک آلہ ہے، ساری دنیا سے کتنی بھی کوشش کر لی جائے، جس موبائل کا نمبر ملایا جائے گا بات وہیں پہنچے گی، گھنٹی اسی پر بجے گی، اور جتنا ڈاٹا اس میں محفوظ کیا جائے گا اتنا ڈاٹا محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے جس مخلوق کو پیدا کر دیا اس نے اپنے دماغ سے اتنی بڑی بڑی چیزیں ایجاد کر ڈالی، تو اللہ رب العالمین ان چیزوں سے
کیسے دور ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہ انتظامات کیے، فرشتوں کو متعین کیا کہ وہ اچھائی کو لکھیں، برائی کو لکھیں، روحوں کو قبض کریں، انسان کے معاشرے میں، انسان کی دنیا میں، ان شہروں میں، ان مسجدوں میں نازل ہوں۔ اور اللہ رب العالمین نے ان کی مختلف صفات کا تذکرہ کیا کہ جمعے کے دن یہ فرشتے آ کر کے رجسٹر کھول کر کے بیٹھتے ہیں، پہلے آنے والوں کا اجر لکھا جاتا ہے، خطیب کے خطبہ شروع کرنے کے بعد وہ بھی سننے میں شامل ہو جاتے ہیں، آخری عشرے میں رمضان کے ان فرشتوں کی ٹولیاں شب قدر میں آ کر کے زمینوں پر گھومتی ہیں، دیکھتی ہیں، ریکارڈ تیار کرتی ہیں۔ یہ ساری کی ساری حقیقتیں ہیں، ہماری عقل میں آتی ہیں تو آ جائیں، نہیں آتی ہیں تو ہم کو کسی پاگل خانے میں جانا چاہیے، ہماری عقل پر ہم کو ماتم کرنا چاہیے۔ ایسی صورت میں ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ صفات فرشتوں کی یا جو کچھ کام ان کے ذکر کر دیے، ان پر ہم کو پورا اعتقاد ہے، پورا یقین ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان فرشتوں کے بارے میں بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہم ان کے وجود پر ایمان رکھیں، ان کے وجود کی تصدیق کریں، جن کے نام اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ذکر کر دیے ہیں، ان کے ناموں پر اور جن کا تذکرہ نہیں ہے ان پر غیبی طور پر ہم ایمان رکھیں، اور اسی طرح سے ان کی جن صفات کا تذکرہ ملتا ہے ان پر ایمان رکھا جائے۔ مثال کے طور پر فرشتے سخت ہیں اور مضبوط ہیں اور وہی کرتے ہیں جن چیزوں کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اس کی نافرمانی نہیں کر سکتے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ اسی طرح سے یہ فرشتے بڑے بڑے جسم والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فاطر کی ابتدا میں اس حقیقت کا تذکرہ کیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ آپ نے جبریل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ جب دیکھا تو گھبرا گئے، پہلی بار دیکھا تو گھبرا گئے۔ روایت میں ملتا ہے کہ ان کے 600 پر تھے اور زمین سے لے کر کے آسمان تک ان کی جسامت تھی۔ ہم اس کا تصور کر سکیں نہ کر سکیں، آج کی دنیا میں ایران کے کلچر میں دیکھ لیں، آج کی دنیا میں عیسائیت میں دیکھ لیں، یہودیت میں دیکھ لیں، یہ لوگ فرشتوں کی شبیہ اور ان کی شکلیں بنا بنا کر لوگوں کے ذہنوں میں یہ تصور پیدا کرتے ہیں کہ فرشتوں کی شکل کیسی ہو سکتی ہے۔ ہم کو اتنا علم ہو گیا کہ 600 پر تھے تو کس انداز سے تھے، کیا کیفیت تھی، کیا شکل تھی اور کون سی خوبصورتی ان کو دی گئی تھی، اس کی تصدیق ہمارے سامنے نہیں ہے۔ لہذا اتنے پر ایمان رکھنا اور غیبی ایمان رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کی شباہت پیش نہیں کی جائے گی، اس کی شکل نہیں بنائی جائے گی، اس کی کیفیت نہیں بیان کی جائے گی، یہ ہمارا اعتقاد ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا۔ اسی طرح سے مسند احمد کی ایک صحیح روایت میں ملتا ہے کہ یہ فرشتے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو حسن و جمال دیا ہے۔ کس انداز کا حسن و جمال ہے یہ اللہ رب العالمین جاننے والا ہے۔ اسی طرح سے سورۃ العبس کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یہ معزز ہیں اور پاک باز ہیں، پاکیزہ ہیں، لہذا ان فرشتوں کو معزز اور پاک باز سمجھا جائے، یہ علم والے ہیں، جیسا کہ سورۃ النجم کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا ارشاد فرمایا۔ اسی طرح سے ان کے جن اعمال کا تذکرہ قرآن مجید یا سنت رسول کے اندر ملتا ہے، ان کے بارے میں یہ ذکر ملتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کو وحی کی ذمہ داری اور انبیاء کرام پر کتابوں کو اتارنے کی ذمہ داری دی گئی۔ قبر میں سوال و جواب کرنے والے فرشتے متعین کیے گئے ہیں، وہ آ کر کے انسانوں سے ان کے مرنے کے بعد 3 سوال کرتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے اور تم اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہو جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ 3 سوالات کیے جائیں گے، اس کے لیے بھی فرشتے متعین کیے گئے، روح کو قبض کرنے والے فرشتے، اور اسی طرح سے دنیا کے اندر بعض چیزوں کے بارے میں جن فرشتوں کو مکلف بنا دیا گیا
ان چیزوں کو انجام دینے والے فرشتے یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت رسول میں ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے اعمال ہیں جن کا ذکر ملتا ہے، ان پر مکمل ایمان رکھنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ ایمان کے بارے میں غلط انداز کا پروپیگنڈا کیا جائے، یہاں تک صورتحال ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ ہم یہاں تک کہتے ہیں کہ قرآن مجید یہ اصل شکل میں باقی نہیں ہے، بہت سارے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے باطل اعتقادات ہیں۔ یہ پورا پاکیزہ سلسلہ کہ اللہ رب العالمین نے عرش الہی سے جبریل علیہ السلام کے ذریعے قرآن مجید کو لوح محفوظ میں اتارا اور اس کے بعد انسانی ضرورت کے لحاظ سے اس قرآن مجید کو دنیا میں اتارا جاتا رہا، یہ پورا کا پورا پاکیزہ سلسلہ ہے جس پر یقین رکھنا اور جس پر اعتماد کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو ارکان ایمان کا دوسرا رکن یہ تھا کہ ہم فرشتوں پر ایمان رکھیں، جس کے بعد اجزاء آپ کے سامنے ذکر کیے گئے۔ تیسرا رکن ارکان ایمان کا یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین نے آسمان سے جن کتابوں کو نازل فرمایا ان کتابوں پر اعتماد رکھیں، ان کو آسمانی کتاب تسلیم کریں، ان پر ایمان رکھیں اور ان کے بارے میں یقین رکھیں کہ ان کتابوں کو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا تھا، چاہے وہ قرآن مجید ہو جس پر تفصیلی ایمان لانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، تورات و انجیل ہو جو مختلف شکلوں میں اس دنیا کے اندر تحریف کے باوجود پائی جاتی ہیں، اور اسی طرح سے جو کتابیں نہیں پائی جاتی اگرچہ ان کا تذکرہ قرآن مجید میں صحف ابراہیم یا صحف موسیٰ یا اسی طرح سے دوسرے صحائف کی شکل میں کیا گیا ہے، ان پر بھی ایمان رکھا جائے، اور جو کتابیں جن کا تذکرہ ہم کو قرآن و سنت میں نہیں ملتا ان پر بھی یہ اعتماد رکھا جائے، یہ یقین رکھا جائے، یہ ایمان رکھا جائے کہ ان کتابوں کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں دنیا کی رشد و ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ تو کتابوں پر ایمان کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مختلف انبیاء کرام پر مختلف ناموں سے جن کتابوں کا نزول فرمایا ان کتابوں پر اجمالی اور اسی طرح سے قرآن مجید پر تفصیلی ایمان لایا جائے، اور جتنا تذکرہ جن کتابوں کا یا جن صحیفوں کا قرآن مجید یا سنت رسول میں ملتا ہے اتنا ایمان اس پر رکھا جائے، یہ کتابوں پر ایمان لانے کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ اسی طرح سے آسمانی کتابیں برحق ہیں، اس پر ایمان کا ایک مفہوم یہ بھی ہے۔ اسی طرح سے کتاب اللہ پر ایمان رکھنے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہمیں جو کچھ اس کے اندر منسوخ کر دیا گیا، جن چیزوں کی تلاوت منسوخ کی گئی ہو یا حکم منسوخ کیا گیا ہو، ان کو راضی برضا ہو کر دل کی گہرائی سے تسلیم کر لیا جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین بعض مسائل کو نازل فرماتا ہے، وہ نافذ العمل ہوتے ہیں لیکن بعد میں ان کو منسوخ کر دیا جاتا ہے، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا، ما ننسخ من آیت، ہم کوئی آیت نازل نہیں کرتے ہیں یا کسی آیت کو نہیں مٹاتے ہیں مگر یہ کہ اس سے بہتر حکم لانا اور اس سے بہتر حکم انسانیت کے سامنے نازل کرنا مقصود ہو تو کسی آیت کو ختم کر دیا جاتا ہے یا منسوخ کر دیا جاتا ہے یا اس کی تلاوت باقی رکھی جاتی ہے لیکن اس کا حکم منسوخ ہو جاتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ اسی طرح سے آسمانی کتابوں پر ایمان کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ساری کی ساری کتابیں ہدایت کے لیے نازل کی گئیں، اگرچہ بعد کے ادوار میں بعض لوگوں نے قرآن مجید کے علاوہ دوسری کتابوں کے اندر تحریف کر دی۔ آسمانی کتابوں میں ایک دوسرے کی تصدیق موجود ہے، قرآن مجید سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، سابقہ کتابیں قرآن مجید کی تصدیق کرتی تھی، اس بات پر اعتقاد رکھنا، اس بات پر ایمان رکھنا یہ بھی اس کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے بالخصوص قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی۔ قرآن مجید کا ایک بھی حرف، ایک بھی آیت کوئی تبدیل کرنا چاہے، کوئی تحریف کرنا چاہے، کسی انداز کی تبدیلی پیدا کرنا چاہے تو اس بات کی طاقت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس قرآن مجید کو یا شریعت اسلامیہ کو نازل کیا
اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، کوئی دوسرا حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔ جب حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لے لی تو آج کے دور میں یہ کیسے کہہ دیا جاتا ہے کہ اس میں سے سورۃ الولایہ کو حذف کر دیا گیا ہے، حضرت علی کے فضائل کو حذف کر دیا گیا ہے؟ اس انداز کے اعتقادات جو موجودہ دور میں قرآن مجید کی تحریف یا قرآن مجید کے حذف و اضافے کے بارے میں پھیلائے جاتے ہیں، یا یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ وہ الفاظ نہیں ہیں جس کے بارے میں موجودہ دور میں یہ فتنہ دہلی کے گرد و پیش سے، دہلی کے قرب و جوار کے علاقوں سے اٹھا ہے، آج بھی ہمارے معاشرے میں گردش کر رہا ہے۔ ایک صاحب ہیں، چند افراد ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید اپنے اصل متن میں موجود نہیں ہے، معنی اور مفہوم وہی ہے لیکن الفاظ بدل دیے گئے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، ہم اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے متن کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لی ہے، اس کے معنی اور مفہوم کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لی ہے، اس کی ساری چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے، اور صرف کتاب جو دو دفتیوں کے درمیان محفوظ ہے وہی نہیں، بلکہ حفاظ جن کو قرآن مجید مع سند یاد ہے، جن کے پاس قرآن مجید کی روایت کا اجازہ موجود ہے، وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے استاد سے کیسے سنا، اور یہ سلسلہ قابل اعتماد طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ رب العالمین تک جوڑا جاتا ہے۔ وہ اجازہ اور وہ سلسلہ آج بھی موجود ہے، اور یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ قرآن مجید اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ تو قرآن مجید کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے، اس میں کسی انداز کی تبدیلی کا ہو جانا یہ ممکن نہیں ہے۔ قرآن مجید شریعت اسلامیہ کو آسان طریقے سے پیش کرنے والی کتاب ہے، یہ بھی اس پر ایمان لانے کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ اس کو اللہ رب العالمین نے آسان بنایا، معتدل بنایا، اس کو سمجھنا آسان کر دیا، اس کے احکام و مسائل آسان کر دیے، لیکن موجودہ دور میں بعض لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی یا سنت رسول کی زبان مشکل ہے، لہذا فلاں کتابوں پر اعتماد کیا جائے۔ وہ کتابیں جن میں خرافات بھری ہوئی ہیں، وہ کتابیں جو اردو زبان میں ہیں، وہ کتابیں جن کے اندر قابل اعتماد واقعات نہیں ہیں، لیکن اس کو بھی کرامت کہہ کر کے لوگ ایک دوسرے کو یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہ جانے کون سی خرافات ان کتابوں میں موجود ہے، اس کے باوجود ان کتابوں کی جانب دعوت دی جاتی ہے اور قرآن مجید سے دور کیا جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی زبان مشکل ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے بارے میں یہ واضح کر دیا کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان بنایا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا اس سے نصیحت حاصل کرنے والا، اس سے عبرت پکڑنے والا کوئی ہے جو آئے اور اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اسی طرح سے قرآن مجید یہ انسانوں اور جناتوں سب کے لیے ہدایت بنا کر کے نازل کی گئی کتاب ہے۔ قرآن مجید نے سابقہ تمام آسمانی کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ یہ بھی اعتقاد رکھنا اور ایمان رکھنا ضروری ہے کہ جب قرآن مجید نازل ہوا تو تورات و انجیل اور جتنی آسمانی کتابیں تھیں ان سب کی سب کتابوں کو منسوخ کر دیا گیا، ان کی باتوں کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ قرآن مجید پر اعتقاد رکھا جائے گا، اس پر ایمان رکھا جائے گا، اس پر یقین رکھا جائے گا۔ ایک پہلو یہ بھی ہے، اسی طرح سے قرآن مجید معجزہ ہے۔ قرآن مجید کے اعجاز پر، اعجاز قرآنی پر انسان نے اعتقاد اور ایمان رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جانے والا سب سے عظیم معجزہ یہ قرآن مجید تھا۔ آج کے دور میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عقلوں پر قرآن مجید کو تول کر کے اعجاز قرآنی کا انکار کرتے ہیں۔ وہ نہیں مانتے کہ قرآن مجید ایک معجزہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے معجزہ نہ ہونے کا بھی اگر اعتقاد رکھا جائے تو بھی ہمارا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ یہ ساری کی ساری غلط بیانیاں ہیں، غلط اعتقادات ہیں، جس کے نتیجے میں انسانوں نے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ اس وجہ سے قرآن مجید کو معجزہ تسلیم کیا جائے۔ قرآن مجید نازل ہونے والی اس روئے زمین پر آخری کتاب ہے، اس کا اعتقاد رکھنا، اس پر ایمان رکھنا
یہ بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم قادیانیوں کی طرح سے، ایسا نہ ہو کہ دوسرے مکاتب فکر اور دوسرے مذاہب کی طریقے سے یہ سوچنے لگیں کہ ہمارے مذہب میں جتنے مولوی یا عالم اور جتنے قائدین ملت پیدا ہوں گے ان سب پر اللہ رب العالمین کا خصوصی انعام ہوگا۔ کوئی نہ کوئی کتاب نازل کی جائے گی، کوئی نہ کوئی الہام کیا جائے گا، کوئی نہ کوئی وحی نازل کی جائے گی۔ یہ سارا کا سارا سلسلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ختم کر دیا گیا۔ اس بارے میں کسی انداز کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اسی طرح سے ارکان ایمان میں چوتھا رکن رسولوں پر ایمان ہے، جس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں آئے گا۔ اللہ رب العالمین ہم کو تمام ارکان ایمان پر من وعن اسی طریقے سے ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طریقے سے اس کی شرح اور اس کی تفسیر پچھلے خطبہ جمعہ میں کی گئی تھی۔ آپ کو بتایا گیا تھا کہ ایمان کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ دل سے ایمان کی تصدیق کی جائے، زبان سے اس کا اقرار کیا جائے، اعضاء و جوارح سے اس پر عمل پیرا ہو کر کے مسلمان ہونا ثابت کیا جائے۔ یہ تینوں کی تینوں چیزیں اگر پائی جائیں گی تو ایسی صورت میں ہم مکمل مسلمان ہوں گے۔ اسلام یہ نہیں ہے کہ انسان یہ اعتقاد رکھے مرجیہ کی طریقے سے کہ ہمارا ایمان اور صحابہ کرام کا ایمان برابر تھا۔ ایمان یہ نہیں ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ صرف دل سے تصدیق کر لینا یہ ایمان کے لیے کافی ہے، یا زبان سے اقرار کر لینا یہ ایمان کے لیے کافی ہے، بلکہ تینوں کی تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ ان تینوں کی تینوں چیزوں کو لے کر کے انسان اپنے ایمان کی تکمیل کرے گا، تب وہ خالص مسلمان بنے گا۔ اللہ رب العالمین ہم کو ارکان ایمان کے تمام ارکان پر عمل پیرا ہونے، ان کے تقاضوں کو لے کر کے چلنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ ایمان کے تقاضوں کے بارے میں جو شکوک و شبہات بعض فرقوں کی جانب سے، بعض مکاتب فکر کی جانب سے مسلم معاشرے میں پھیلائے جاتے ہیں، چاہے وہ قرآن مجید کے بارے میں ہو، انبیاء کے بارے میں ہو، فرشتوں کے بارے میں ہو، یہ سارے کے سارے اعتقادات ہماری ذمہ داری ہے کہ ان دلائل کی روشنی میں ان کو معاشرے سے ختم کرنے، معاشرے سے کاٹ کر کے پھینکنے کی ذمہ داری ہم نبھائیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔